ابراہیم بن ادہم کے باپ دادا خراسان کے بادشاہ تھے. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے. زندگی ناز و نام میں گزری. ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار کتا شکاری کتا لے کے شکار کے لیے نکلے. کوئی تعلق دین سے نہیں، رغبت نہیں، اللہ کی طاعت اور بندگی سے سروکار نہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے جیسی بادشاہوں کی ہوا کرتی. قید نکلے شکار پر تو ہرن کا شکار کرنے لگے. جب شکار کرنے لگے تو ہرن کے جب قریب پہنچے تو اس ہرن نے آواز دی، ایک ہرن نے آواز دی اور کہا کہ تعاقب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو زبان دی. ہرن نے آواز دی، آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادہم، تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. دائیں بائیں مڑ کے دیکھا کہ کس کی آواز ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا. پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی ابراہیم بن ادہم تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. دائیں بائیں دیکھا، پھر کوئی نظر نہیں آیا. پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی اور ہرن نے کہا وہ ابراہیم بن ادہم، یہ جو شکار کرتے پھرتے ہو اس سامان کی نہیں، یوم معاد کے لیے اپنا زاد و سفر تیار کرو، آخرت کے دن کے لیے اپنا سامان تیار کرو. بس یہ کلمہ سننے کی دیر تھی، ابراہیم بن ادہم کی زندگی پلٹ گئی، بدل گئی. اللہ کی طاعت کی طرف پھر گئے تھے، ابھی تخت پر بیٹھے، مگر حالات بدل گئے. عبادت گزاری آ گئی، اللہ کے طالب ہو گئے اور اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے بن گئے. جب زندگی کی کایا پلٹ گئی، تخت پر بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص محل میں بیٹھے ہیں، دربار ہے شاہی میں. ایک شخص دائیں بائیں اندر آ کے دیکھتا ہے. پوچھا کہ کسے تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے آیا ہوں. سلطان ابراہیم بن ادہم کہتا ہے کہ جواب دیتے ہیں کہ اونٹ محلات میں محل میں تھوڑا ملتا ہے، جاؤ کئی صحراؤں میں دیکھو ملے گا. اس نے جواب دیا فقیر نے کہ ابراہیم بن ادہم اگر اونٹ محل میں نہیں ملتا تو رب کو محل میں بیٹھا تلاش کر رہا ہے. بس تخت کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، ایک گدڑی پہن لی، فقیروں والا جبہ گدڑی پہن لی اور صحرا در صحرا پھر دنیا کے سفر کیے. مکہ معظمہ پہنچے، کعبۃ اللہ کی مجاورت کی، حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں گئے، فضیل ابن عیاض کی صحبت میں رہے، فقیروں سے اللہ کی معرفت لی، اللہ کا عشق لیا اور پھر دیوانہ وار صحرا در صحرا گھومتے گھومتے بالآخر ٹھکانہ شام میں سمندر کے کنارے جا کے کیا. اب لے اس کنارے پر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بلخ کا بادشاہ فقیر بن کے سمندر کے کنارے بیٹھا گدڑی سی رہا ہے. وہ سمجھانے کے لیے آیا اور سمجھانے کے لیے آگے کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادہم مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو بلخ کا بادشاہ ہے. اس نے کہا تھا. تو شاہی چھوڑ کر یہاں گدڑیاں سیتا پھرتا ہے، فقیری میں کیا لے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ ایک شاہی تھی، اب ایک اور شاہی میں ہوں. اس نے کہا اب کیا شاہی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی جس سے گدڑی سی رہے تھے، وہ سوئی سمندر میں پھینک دی. اس بادشاہ کے سامنے سمندر میں پھینکی اور کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے لاؤ. وہ کہنے لگا مچھلیاں سوئی لاتی ہیں؟ یہ کہنے کی دیر تھی، ہزار مچھلیاں ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کر سطح آب پر باہر آ گئی. کہنے لگے ہاں وہ بادشاہی چند نفوس پر تھی، یہ بادشاہی رب نے بحر بر میں عطا کر دی ہے. ایک توبہ کے نتیجے میں